بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی آپ کو کثرتیں عطا فرمایا، بہت کچھ عطا فرمایا۔ ایک جنت میں حوض کوثر ہے جس سے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے، وہ اس سے مراد ہے، ان سے کثرت کی مراد۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ آج کے اس مضمون میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قربانی ایک بڑا مبارک موقع آ رہا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور اگلے جو الفاظ ہیں وہ بتا رہے ہیں فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ ابتر جو بے اولاد ہو، جس کی اولاد مر جائے، اس کو عربی میں ابتر کہتے ہیں، پنجابی جو اس کو اوترا کہتے ہیں، اوتر نکھتر، کچھ لفظ سنے ہوئے گا اوتر نکھتر۔ کفار مکہ کے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، وہ آپ کی ترقی نہیں چاہتے تھے، آپ کی کامیابی نہیں چاہتے تھے۔ تو انسان کے لیے بے اولاد ہونا بھی ایک قسم کا عیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں 3 صاحبزادے ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا۔ تو جب آخری صاحبزادے کا وصال ہوا تو ان میں کفار نے بہت تانے دیے کہ یہ شخص ابتر ہے، جب یہ دنیا سے جائے گا تو اس کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ انہوں نے یہ تانا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ آپ کے دشمن سمجھتے نہیں، یہ جاہل بھی ہیں، یہ بدبخت بھی ہیں، ان کو نہیں پتا آپ کو کیا شان اللہ پاک نے عطا فرما دی ہے۔
ارشاد فرمایا انا بے شک ہم نے اعطینا الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرتوں کا مالک بنا دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے آتینا حمزے کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عارضی طور پر کوئی چیز دے دینا۔ ایک ہوتا ہے عین کے ساتھ، حمزے اور عین کے ساتھ اعطینا، جب اعطینا کا لفظ آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں کو مالک بنا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ہم نے دنیا اور آخرت کے خزانوں کا مالک آپ کو بنا دیا ہے، یہ شان آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اور پھر جو انسان کے لیے کامیابی کا نسخہ ہے، انسان کے لیے کامیابی کا نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ بتایا کہ محبوب آپ نے کیا کرنا ہے جس سے آپ کی کامیابی ہو۔ آپ کے کرنے کا کیا کام ہے جو ہر امتی کے کرنے کا بھی کام ہے؟ شاید فرمایا فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجیے، اپنے رب کے لیے۔ یہ ذرا توجہ کرو، ذرا توجہ اس طرف توجہ، جو ادھر بیٹھے ہیں لوگ مصیبتوں میں نماز کی طرف نہیں آتے، پریشانیوں میں نماز کی طرف نہیں آتے، پریشانیوں میں لوگ نماز کی طرف نہیں آتے، ویسے کوئی وظیفے شریفے پڑھتے ہیں، کامیابی کے لیے نماز کی طرف نہیں آتے، کوئی وظیفے شریفے پوچھ لیتے ہیں کہ چلو کوئی تعریف دے دو جی، کوئی وظیفہ بتا دو جی ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے نسخے دیے اور بہت بڑی دشمنی تھی اس وقت، ان کے مقابلے میں کامیابی کے لیے خالق کائنات ہمارے آقا کو فرما رہے ہیں کہ فصلی لربک وانحر، محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیجیے، یہ اس میں کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ پاک کے حوالے سے یہ تھوڑی سی تشریح بھی ہو گئی۔ اصل جو مقصد ہے نا یہاں بیان کرنا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وانحر، محبوب قربانی کیجیے، پہلے فرمایا فصلی، نماز پڑھا کیجیے، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی بھی دیجیے، جو وہ بھی اپنے رب کے لیے۔ قربانی میں بھی سب سے، ہر کام میں سب سے پہلے نیت ہوتی ہے، ہر کام میں سب سے پہلے بندے کی نیت ہوتی ہے۔ جب قربانی کا ہم نے ارادہ کرنا ہے تو نیت یہ کرنی ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی، یہ مطلب نہ ہو کہ جانور اچھا لے آئیں گے تو بلے بلے ہو کے لوگ گلا کر کے باز، یا یہ کہ نہ کریں گے تو پھر ہم شاید کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ صرف بندے کا وہی عمل قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ بندے کا صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جس میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جو عمل کیا جائے گا وہی عمل قبول۔ لہذا قربانی اگر تو دکھاوے کے لیے کی جائے گی تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اگر اللہ کی رضا کے لیے کی جائے گی تو پھر ہمارے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس وقت ایک سچا مسلمان اللہ کی رضا پر کرنے والا جب تکبیر پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، جب یہ کہتا ہے اور چھری چلتی ہے، وہ جانور کا خون کا قطرہ زمین میں بات سے بات پر گرتا ہے اور قبولیت پہلے ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول پہلے فرماتے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب
ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ مخصوص دن کیا ہے؟ ذوالحجہ کا 10واں دن، 11واں دن، 12واں دن، یہ 3 دن مخصوص ہیں۔ مخصوص جانور مطلب یہ کہ وہ جانور صحت مند، وہ بکرا ہو، بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو۔ یہ بھیڑ جو ہے وہ بکری کی نسل میں آتی ہے، اور جو بھینس ہے یہ گائے کی نسل میں آتی ہے۔ بھینس ہو یا بھینسا، یہ سارے جانور جائز ہیں، یا اونٹ، ان سب کی قربانی۔ تو یہ جو مخصوص دن ہے 10ویں ذی الحج، 11ویں ذی الحج، 12ویں ذی الحج، یہ مخصوص دن ہیں، یہ قربانی کے لیے دن، یہ دن قربانی کے لیے ہے۔ ان دنوں میں جانور ذبح کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی میں، ابن ماجہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا، یعنی آدم کی اولاد کا کوئی عمل خدا کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہوتا، یعنی خون بہانے سے زیادہ پیارا 10ویں ذی الحج والے دن خون بہانے سے، یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا اللہ کے نزدیک نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں شریعت کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ رسول کے احکام کی کوئی اہمیت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے جانور ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ بھیج دیا جائے، فلاں جگہ۔ یہ جانور جو قربانی پہ ہونا، یہ اس کی قربانی ہی ہونی چاہیے، قربانی کر کے جہاں مرضی بھیجو، اس کا گوشت جہاں مرضی بھیجو۔ ہاں، اس کی تقسیم کا بھی جو حکم شریعت کا ہے، ضرورت کے مطابق اس کی تقسیم بھی ہونی چاہیے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک دوسرے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں پیسے کسی غریب کو دے دیتا ہوں قربانی کی جگہ، نہیں، وہ غریب کے لیے پیسے کسی اور کھاتے میں دے سکتا ہے، بندہ سارا سال پڑا ہوا ہے۔ اس دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی ہی کی جائے گی۔ جس پر قربانی فرض ہے، صاحب مال ہے، وہ قربانی ہی دے گا، یہ پیسہ کسی اور جگہ پہ نہیں لگائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور اپنے بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک مقام مقبولیت میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ کتنی قیمتی چیز ہے یہ قربانی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور اپنے سینگ، اپنے بال اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ بھائی جانور کے کھر بھی ہیں، بال بھی ہیں، اپنے کھروں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جود و سخا کا یہ ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کے گوشت کے بدلے میں بھی کرنے والوں کو نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے سینگوں کے بدلے بھی نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے بالوں کے بدلے میں بھی نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے بالوں کے بدلے میں بھی نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے جسم کے ایک ایک ذرے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جانور جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، یہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو جہاد کے ارادے سے، پرانے زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، جو جہاد کے ارادے سے یہ جانور جو گھوڑا وغیرہ یہ جو فضول صرف دکھاوے کے لیے پالتا ہے، وہ اس کے لیے عذاب بھی بن جائے گا۔ لیکن جو جہاد کے لیے گھوڑا پالتا ہے،
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو جو چارہ ڈالتا ہے اس کے بدلے میں بھی نیکیاں ہیں، اور اس گھوڑے کی لید کے بدلے میں بھی اس کو نیکیاں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود و صفا کا دسترخوان اتنا وسیع ہے۔ اب طبرانی حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر، یعنی اچھے دل سے، تنگ دلی سے نہیں، خوش دلی سے ثواب کو چاہتے ہوئے قربانی کی، وہ آتش جہنم سے روک ہو جائے۔ آپ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے بندے سے۔ قربانی محبت سے کی ہے بندے نے، اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ کچھ اور غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے دوزخ کی سزا ہو سکتی ہے، دوزخ میں اس نے جانا ہے، لیکن جب اس کے بارے میں دوزخ کا امر ہوگا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اور دوزخ کے درمیان یہ قربانی اور بڑھ جائے گی۔ گویا کہ یہ قربانی کہے گی کہ میں نے اس کو دوزخ میں نہیں جانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، بعد میں اس نے پہلے سے ہی کر رکھی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوئی۔ ٹائم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔